اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان استحیت منک ملائکۃ الرحمن، اے عثمان تم سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بڑے حیادار طبیعت کے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کا کپڑا وہ پنڈلی تک آیا ہوا تھا۔ ایک صحابی آئے، آپ ویسے ہی تشریف رکھے، دوسرے صحابی آئے، آپ ویسے ہی تشریف رکھے۔ اچانک کسی نے کہا عثمان آ رہے ہیں، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے کو سیدھا کیا۔ آپ نے فرمایا عثمان بہت حیادار ہیں، لہٰذا اس کپڑے کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ امت میں کوئی اور حیادار باقی نہیں رہا؟ یہ معنی آپ نے کیسے لگا لیا کہ بس حضرت علی ہی وہ میرا خلیفہ ہے اور وہی میرے بعد ہے اور کوئی بھی نہیں ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیات کے ذیل میں دیکھیے تمام امت وہ ایک دوسرے کی مولا ہے، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے محبوب ہیں، ایک دوسرے کے چاہنے والے ہیں۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑی سازش کا تسلسل ہے۔ اب آ جائیے اس سازش کی طرف، اور وہ یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 12 سال رہی ہے اور فتوحات کا دور ہے، ترقیوں کا دور ہے، اسلام کی سربلندی کا دور ہے۔ ایران فتح ہو رہا ہے، آذربائیجان فتح ہو رہا ہے، مصر، مراکش، مغرب، الجزائر تک فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ دشمن کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ تھم تھا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں ایسے اس سیل کو روکنا آسان کام نہیں تھا۔ اسلام کا جو عظیم پیغام حجۃ الوداع سے نکلا، حضرت عثمان کی شہادت تک وہ ایسا پھیلا ہے کہ آج بھی دنیا میں عالم اسلام جو ہے اسی دور کا ہے، بعد میں کسی نے کوئی نئی علاقے فتح نہیں کر سکے۔ ایسے میں وہ پرانے دشمن، وہ شرارتی، وہ ظالم اور جابر جو آج بھی اپنا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں، یہودی، زائنس قسم کے یہودی، ظالم قسم کے یہودی، انہوں نے ایک سازش بنائی۔ عبداللہ ابن سبا کو تیار کیا، مصر میں کہا جاؤ مدینہ، اور وہاں جا کے اس نے پروپیگنڈے شروع کر دیے۔ ہمارے مسلمان سادے لوگ بھائی، اور کچھ آئے نہ آئے، ان کو پروپیگنڈوں میں پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور کہہ دیا گیا کہ یہ جو عثمان ہیں یہ بنو امیہ میں سے ہے، اور اصل جو خلافت کا حق ہے وہ بنو ہاشم کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر بنو تی سے آ گئے، عمر بنو عدی سے آ گئے، عثمان بنو امیہ سے آ گئے، ان کو نہیں مانو، بنو ہاشم کو لے کر آ جاؤ۔ حالانکہ یہ بات ہی اتنی نامناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی، کسی عربی کو عجمی پہ فضیلت نہیں مگر تقوی کی وجہ سے۔ آپ نے عصبیت کے بارے میں فرمایا ذروھا فانھا منتنہ، چھوڑ دو اس کو، اس میں سے بدبو آتی۔ قومیت، عصبیت، ہاں فضائل کی حد تک ضرور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بلا شبہ امت کے لیے عظیم الشان مقتدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے فضائل اور انوارات بیان فرمائے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی سب لوگ بیکار ہیں یا کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگ گئے، یہ ققربہ پروری کر رہے ہیں، اور یہ جی فلاں کام کر رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں۔ یہ کون عثمان ہے ذرا جان لیجئے۔ یہ وہ عثمان ہے جب دوسری صاحبزادی فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گھر میں تیسری بچی ہوتی ہم عثمان سے نکاح کرا دیتے۔ حضرت رقیہ بدر کے سال میں فوت ہوئی ہیں۔ یہ ظالم پروپیگنڈا کرتے ہیں حضرت عثمان بدر میں نہیں تھے، اس لیے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیمار تھی، اور حضرت عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی تھی نہ جانے کی، لیکن آپ شریک تھے ٹیکنیکلی، اس لیے کہ غنیمت میں آپ کا حصہ موجود تھا۔ اس کے بعد حضرت ام
کلثوم رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے نکاح میں رہی. کون سے عثمان؟ جن کے خلاف آج پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. وہ عثمان جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا سب سے قابل آدمی، سب سے محترم آدمی، سب سے زیادہ سفارت کاری میں کامیاب آدمی. کافروں نے کہا بھیجو آدمی کو. صلح حدیبیہ کے موقع پہ یاد رکھیے گا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بھیج رہے تھے. حضرت عمر نے انکار کیا، اللہ کے رسول میں بہت سخت ہوں، یہ جو موقع ہے اس میں عثمان سے بہتر کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور جب واپسی پہ تاخیر ہو گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ راضی ہوا ان سارے صحابہ سے جنہیں عثمان کی شہادت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا بیر روما کون خریدے گا؟ بیر روما مدینہ میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی بہت پاک صاف میٹھا شیریں تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا، مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے نام وقف کر دیا. غزوہ تبوک کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یتجہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کون جیش عسرہ کو تیار کرے گا اور جنت لے گا؟ فقام عثمان رضی اللہ عنہ، عثمان کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول 100 اونٹنیاں بمات تمام لوازمات کے میرے ذمہ. پھر آپ نے اعلان کیا کون ہے جو جیش کو تیار کرے اور جنت پالے؟ پھر عثمان کھڑے ہو گئے. کتنے اونٹ صدقہ کیے؟ 900 اونٹ حضرت نے صدقہ کر دیے اور 100 گھوڑے صدقہ کر دیے. آج لوگ منہ اٹھا کے الٹی الٹی باتیں طنز، ہم یہی کہیں گے کہ شرم تم کو مگر نہیں آتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بھی ہیں، حضرت عثمان ذو النورین بھی ہیں، دونوں کا مقام ہے، دونوں کا مرتبہ ہے، دونوں عظیم الشان ہیں. ہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا جو امت کو پیش آ چکا ہے. اور یاد رکھیے گا جو کربلا تک کے سلسلے ہیں ان کا اصل سبب وہیں سے شروع ہوتا ہے، حضرت عثمان کی شہادت سے. اور ذرا پتہ تو کیجئے حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں کو سزا کس نے دی؟ علی رضی اللہ عنہ. کیسے سزا دی؟ عبداللہ ابن سبا اور دیگر کو بلایا اور کہا کہو کہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم توبہ نہیں کریں گے، آپ خود آئیں. جب بالکل واضح ہو گیا کہ یہ گمراہی پر آ چکے ہیں تو آگ میں زندہ جلا کے ان کو سزا دے دی. اور میرے محترم بھائیوں، تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے پورے کے پورے لوگوں کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا. اس کی منہ بولتی مثال وہ مسیحیت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد سینٹ پال جو آیا اور اس نے مسیحیت میں جو رد و بدل کر دیے، آج آپ دیکھ رہے ہیں جو کرسچینٹی ہے یہ اس کی مرہون منت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں واقعات بالکل واضح ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہت بڑا ظلم کیا گیا اور کچھ یہودیوں کی سازشوں نے حضرت کو شہید کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی انہی لوگوں کی طرف سے ہوئی جو خارجی کہلاتے تھے. اس لیے یہ سب ایک ہیں. اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ابریشم کی طرح نرم ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، ایسا ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے. اس میں عثمان بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں.